الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو دوست نہ بناؤ ان کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں ایک تو اہل کتاب میں سے کفار اور دوسرے کفار سے مراد مشرکین، کہ جو دین کی تعلیمات کا یا دینی احکامات پر جب مسلمان عمل کرتے تو مذاق اڑاتے، فرمایا کہ ان سے دلی دوستی اختیار نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ایک مذاق اور کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہاں سے سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کچھ نقطے بیان اس لیے کرنا ہوتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا سرے سے انکار یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کو جو ہے وہ اور زیادہ پروموٹ کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں ذکر ہے جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ایک مذاق و کھیل بنا لیتے ہیں۔ قرآن یہ کنفرم کر رہا ہے کہ نماز کے لیے پکارنے کا کوئی طریقہ تھا جسے اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے پکارنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ سنت میں ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آتی تھی، یہ مقام اس بات کی دلیل ہے۔ کچھ ایسے نقطے بھی ہیں جو تھوڑا بعد میں جا کے مجھے بھی سمجھ آئے تھے، تو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ یہ گہری باتیں تھوڑا کم سمجھ آ رہی ہوں گی، لیکن مسلسل ہم پڑھیں گے تو یہ نقطے اس طرح اخذ کرنا، انفر کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا۔ فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ مسلمان اذان دیتے تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس پر ان کے بارے میں کہا کہ عقل نہیں رکھتے، کہ کتنی یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو ان آمنا باللہ، کم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے قبل نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو ہم صاحب ایمان ہیں، ہر وحی جو نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے، تم ہمیں اس کے حوالے سے ہم سے ضد رکھتے ہو، یہ انتقام لینا چاہتے ہو۔ قل هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بات بدلے کے اعتبار سے جو اللہ کے ہاں ہوگی، کیا من لعنہ اللہ، وہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں سے بنا دیے بندر اور خنزیر، اور وہ کہ جنہوں نے طاغوت کی غلامی کی۔ یہ ہے یہود کے حوالے سے ماضی میں جو عذاب اس نوعیت کے بھی ان پر آئے کہ ان کو بندر اور خنزیر تک بنایا گیا۔ ایک واقعہ وہ اصحاب سبت کا ہے جنہیں بندر بنایا گیا تھا، وہ سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی پڑھ لیں گے۔ وعبد الطاغوت، اور وہ ایسے بنا دی کہ جنہوں نے شیطان یعنی طاغوت یعنی شیطان کی غلامی کی۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدترین درجے میں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ واذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اور جب یہ آپ اے مسلمانوں تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ آئے تھے تو کفر کی حالت میں اور نکلے تو بھی کفر ہی کے ساتھ۔ یہ بیان آل عمران آیت نمبر 72 میں آ چکا ہے۔ شعوری منافق یہود میں سے جھوٹے منہ دعویٰ کیا، صبح کو شام میں انکار کیا، تاکہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر پریشان کریں ایمان کے حوالے سے، لیکن یہ ایک دمے کو بھی سچا ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ شعوری منافقین تھے یہود میں سے۔ آل عمران آیت 72 میں وضاحت آئی تھی۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ لبئس ما كانوا يعملون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تیزی کہاں دکھانی ہے؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں بھلائیوں میں تیزی دکھانا، مگر اللہ کا غضب جن پر ہوتا ہے وہ کہاں تیزی دکھاتے ہیں؟ وہ تیزی دکھاتے گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ یہ ہے کانٹراسٹ جو قرآن پیش کرتا ہے۔ لبئس ما كانوا يعملون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی
نہیں عن المنکر، بدی سے روکنا یہ تو سارے ہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مگر یہ ذمہ داری زیادہ بڑی عائد ہوتی ہے علماء پر۔ قرآن بتا رہے ہیں کیوں ان کے درویش اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے، حرام کھانے سے نہیں روکتے، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی بھی ایک بہت بڑی اور اہم ترین ذمہ داری منکرات سے روکنا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، مگر اس وقت وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس وقت جو اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ ہو رہا ہے اور مقدس مہینے میں ہو رہا ہے، گنتی کے چند لوگ ہیں جنہوں نے کوئی آواز بلند کی ہے، اور بڑی مین اسٹریم لائن کے حضرات بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں ریکنسائل کر پاتا اس بات کو، آخر وہ کیوں خاموش، کیا وجہ ہے آخر؟ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری منکرات سے روکنے کی اولاً علماء پر ہے، امت کی تو ہے، اولاً علماء پر ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہو، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، بلکہ حدیث کے مطابق علماء انبیاء کے وارث سے، پہلے یہ نبیوں کا کام تھا، علماء کا اولین کام ہے، امت بھی کرے، امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ پڑھ چکے آل عمران آیت نمبر 110 میں، لیکن اولین درجے میں علماء کے کرنے کا کام۔ ہماری مین اسٹریم لائن کے حضرات کو یہ جو اس مہینے کا تقدس پامال ہو رہا ہے، میں میڈیا کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس حوالے سے ان کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ گنتی کے دو چار حضرات نے کوئی بات کہی ہے، کسی نے آرٹیکل لکھا، جس شد و مت سے اس کی نفی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، تو ان ظالموں کا جو ہے وہ حوصلہ اور بڑھ رہا ہے، اور کمرشلائزیشن بڑھ رہی، اور کمرشلائزیشن بڑھ رہی، اور دین کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، بند گیا اللہ کا ہاتھ۔ یہ آل عمران آیت 181 میں بات آئی تھی، وہ کہنے لگے ہم تو غنی ہو گئے، اللہ مانگتا ہے قرض، ہم غنی ہو گئے، اللہ فقیر ہو گیا، معاذ اللہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند جائیں، ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ ذکر غالباً پہلے بھی آیا تھا۔ دایاں کا لفظ عربی میں خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے کاموں کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ البتہ وہ ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہیں، البتہ حدیث نے بتایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے، اور اللہ کے کوئی کمی نہیں ہے۔ ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے ان میں سے بہت سو کی سرکشی ضرور بڑھے گی اور کفر بھی، جتنا حق کا نزول ہوگا ان کی سرکشی میں کفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بیر، ایک دوسرے سے عداوت ڈال دی۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ مثلا غزوہ احزاب کا موقع تھا، یہود نے ہی مشرکین کے پاس جا کر 10,000 کا لشکر تیار کرانے کے لیے ان کو ابھارا، تو یہ جب آگ بھڑکانا چاہتے اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور انہیں نعمت کے باغات میں ضرور داخل کرتے۔ اور اہل کتاب کا ایمان لانا کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ ہے اب ایمان والا ہونے کے لیے شرط لازم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ شریعت کے نفاذ کی برکات، تورات اور انجیل اللہ نے صرف پڑھنے پڑھانے کو نہیں دی بلکہ احکامات ان کا نفاذ کیا جائے، اس لیے تورات اور انجیل ان کو عطا کی گئی۔ فرمایا اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، کیا مطلب؟ سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں ذکر یہ کر دوں کہ آسمان سے بھی اللہ برکت عطا فرماتا، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو کھول دیتا۔ حدیث بہقی شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بہقی شریف کی روایت، کہ جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہوتی ہے تو زمین پر 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ کی حدود میں سے ایک حد جب ایک مرتبہ زمین پر
نافذ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے جو خوشحالی آتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کے حوالے سے معاملات کہ جب شریعت کا نفاذ ہوگا تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت تو میانہ روی پر ہے، درست راہ پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر برے کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ السلام، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن، اور کیا نازل ہوا؟ قرآن کے علاوہ بھی، یہ بات ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیتہ مثلہ، مجھے قرآن کے جیسا اور بھی دیا گیا۔ تو یہ تو دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، قرآن بھی نازل ہوا، قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوا، تو قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا یہ پیکج تب مکمل ہوتا ہے۔ تو جو نازل ہوا اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ نہ کیا آپ نے تو پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ ہوگا۔ اولین قرآن ہی مراد ہے، نو ڈاؤٹ، اور قرآن نہ پہنچایا، قرآن نہ سکھایا، قرآن کا میسج عام نہ کیا تو قرآن کی تبلیغ کا حق ادا نہ ہوگا۔ اس مقام کو ایک اور دلیل کے طور پر لیجئے کہ تبلیغ کے لیے اولین ذریعہ وہ قرآن حکیم ہے۔ اولین ذریعہ جس سے تبلیغ کی جائے، پیغام پہنچایا جائے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہرحال اب اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کی محافلیں سج رہی ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرمائے۔ مساجد میں بھی سلسلہ شروع ہوا، دروس قرآن کے حلقے بھی قائم ہو رہے ہیں، مدارس کی طرف سے بھی کورسز آفر ہو رہے ہیں، تنظیم اسلامی، انجم الخدام القرآن سندھ کراچی، قرآن اکیڈمی، سب لوگ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ پازیٹو بات ہے، مثبت بات ہے، مگر اس میں بھی بہت زیادہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وزارت تعلیم وفاق کی طرف سے بات آ گئی، وزارت مذہبی امور کی طرف سے بات آ گئی، اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی بات آ گئی کہ دے آر سیریس ناؤ کہ ناظرہ قرآن حکیم پہلے سے 5ویں جماعت میں پڑھانا لازم کیا جائے اور 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ، اس کی تشریح کو لازم کیا جائے، تو ہم اپریشیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت سے لوگوں کی محنتیں ہیں، کچھ ہم جانتے ہیں، پھر کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جن جن لوگوں کی محنت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ پازیٹو بات ہے، کیونکہ اگر قرآن نہیں پہنچا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور ہم کب پہنچا سکیں گے؟ خود بھی تو سیکھنا پڑے گا ہمیں، جس کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آج کون سی شب ہے بھائی؟ جی 9ویں شب ہے، یعنی کل بیٹھیں گے تو 1/3 رمضان ہو چکا ہوگا کم و بیش، پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور مزید استقامت میں یہ بھی شامل ہے کہ پہلے 10 دن کا وعدہ تھا 1 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، کل پرسوں عرض کر دیں گے کہ اگلے 10 دن میں پھر انشاءاللہ 1.5 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، اور آخری عشرے میں پھر آپ نے گھڑی نہیں دیکھنی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر پوری رات قیام فرماتے تھے، لیکن اتنا نہیں ہوگا، گھر جا کر بھی آپ انفرادی معمولات انجام دیجیے گا، اللہ قبول فرمائے۔ تو سیکھیں گے تو آگے بھی پہنچائیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سبحان اللہ، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ یہ اللہ نے بالکل تسلی کا اعلان دے دیا، اعلان فرما دے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کام میں آپ لگے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ البتہ تھوڑی سی جسارت کی بات ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب اللہ کے پیغمبر کا ایک امتی اس کام میں اپنے آپ کو لگائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت یہ نہیں کہ میری جان بچ جائے، حفاظت بہت سارے اعتبارات سے، بہت سارے شرور، بہت سارے مسائل، بہت سارے فتنوں کے اعتبار سے ہے، تو امید رکھیں گے اللہ کی ذات سے کہ جب امتی بھی یہ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کا اعلان اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر شریعت کے نفاذ کا تقاضا، قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو جو وحی آ رہی ہے وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی یہ وحی، اس کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اب بہت توجہ فرمائیے گا، تورات اب تو تبدیل ہو گئی، انجیل اب تو تبدیل ہو گئی، اب جو کتاب محفوظ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ تو
اب قرآن والوں سے کہا جا رہا ہے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے اس کو یوں بیان فرمایا علیہ السلام ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آج ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ اقبال بھی کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسلاف واقعتاً اسلام پر تھے، اللہ نے ان کو عزت دی، ہم نے قرآن کو ترک کیا تو آج ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے. اس ذلت سے نکلنا چاہو اور اپنی کوئی ویلیو اللہ کی نگاہوں میں بنانا چاہو تو ان کو کہا تھا تورات اور انجیل، ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کو نافذ کرنا، اس کے احکامات کا نفاذ کرنا. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے جو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اس کی وضاحت میں یہیں پہ کر دیتا ہوں ورنہ بعد میں تفصیل آنی ہے. سوال آتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کی سرکشی کیوں بڑھ جائے گی، ان کی ضد کیوں بڑھ جائے گی، ان کا کفر کیوں بڑھ جائے گا؟ قرآن تو بڑا پیارا کلام ہے. تو سیدھی سی ایک مثال یہ ہے کہ کسی کا معدہ اگر صحیح ہو تو معمولی سی غذا بھی ملے گی تو کیلریز کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، جسم صحیح طرح فنکشن کرے گا. اور کسی کا اگر معدہ ڈسٹرب ہوگا تو جتنا کھائے گا اتنی مصیبت پیدا ہوگی، چاہے کتنے حفظان صحت کے اصولوں پر بنا ہوا تیار شدہ کھانا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اگر دل میں طلب و تڑپ سچی ہے تو ایک ایک آیت ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. لیکن دل میں بغض ہے، وہی تکبر ہے، تعصب ہے، حسد ہے، تو جتنا جتنا قرآن نازل ہوگا ان کی بغض میں، عداوت میں اور ان کے کفر میں، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. فلا تأس علی القوم الکافرین. تو آپ افسوس نہ کیجئے کافروں کی قوم پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابئین ہوئے اور جو نصارہ، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت بھی توجہ فرمائیے گا. یہ ہے المائدہ کی آیت 69. ایسی آیت ہے البقرہ کی 62، مگر وہ غالباً پہلی شب تھی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. یہاں تھوڑی سی میں وضاحت عرض کرنا چاہوں گا. یہ ہے المائدہ 69 اور وہ ہے البقرہ 62. یہ ہمارے دانشور اور سیکولر مائنڈڈ لوگ بڑا اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور مغربی معاشروں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر بھی یہ کنفیوژن بہت زیادہ موجود ہے. دیکھو بھئی قرآن کہہ رہا ہے یہودی ہو، صابئی ہو اور نصارہ ہوں اور ایمان والے بھی ہوں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. ختم ہوگی بات. تم خامخواہ اہل کتاب کو کافر کافر کہتے ہو، جہنم میں پہنچانا چاہتے ہو. اللہ کے بندوں یہ ایک آیت کو لے کر پورا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا. دو آیات نوٹ کیجئے گا. البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت توجہ کیجئے گا. البقرہ آیت نمبر 8. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں. اللہ کہتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں. کیوں؟ یہ یہود کا قول ہے ایک رائے کے مطابق، اور محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے تو ان کا اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا نل اینڈ وائڈ ہے، ایکسیپٹیبل نہیں. ایک آیت کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سورہ الحدید آیت نمبر 28. الحدید آیت نمبر 28. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا ایمان کا بھی ذکر نہیں، اللہ پر ایمان کا ذکر بھی نہیں. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ تمہیں عطا فرمائے گا. لو جی اس آیت میں تو آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، تو کیا آخرت کے عقیدے کا انکار کر دیا جائے گا؟ نہیں بھائی، اٹس اے ٹوٹل پیکج ڈیل. یہ سارے عقائد کو جا بجا قرآن حکیم نے بیان کیا، اس پورے پیکج کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے گا. ایک بات، صابئین کون ہیں؟ ایک رائے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں کچھ لوگ یہ تھے، بعد میں بگاڑ آ گیا تھا. پہلے کچھ لوگ ٹھیک تھے، بعد میں بگاڑ آ گیا اور ستارہ پرستی وغیرہ کے شرک میں مبتلا ہوئے. یہ ایک رائے ہے. اگلا اور آخری نقطہ یہ ہے، ہر دور میں جو نبی موجود تھے اس دور کے لوگ اس نبی پر جو ان میں سے ایمان لائے وہ اس دور کا مسلم ہے. ہر دور میں جو نبی موجود، اس دور کے افراد میں سے جو اس نبی پر ایمان لے آئے وہ اس دور کا مسلم اور نیک عمل کرے کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
اب دور رسالت ہے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب مومن وہی ہوگا جو ان کو مانے اور ان کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے اور نیک عمل کرے. انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہوگی. کچھ اور بھی اس کے مباحث ہیں وہ آئندہ آتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بڑا ہمارا سیکولر مائنڈیڈ طبقہ اور یہ دانشور انورٹڈ قوم زیادہ ہی دانشور قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. تو اس کو سنبھل کر مطالعہ کر لینا چاہیے اور جواب دینا چاہیے. ہمیں ان کا جواب ہمیں دینا ہے. اور کس نے دینا؟ آخر فرشتوں نے تھوڑے آ کے جواب دینا ہے. اللہ ہم میں سے ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو قبول کرے. شیخ احمد دیدات اللہ کا ایک بندہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کو شیخ احمد دیدات پلس کہا جاتا ہے بہرحال. لیکن شیخ احمد دیدات کیا تھے؟ ایک دکان پہ کام کرتے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر، اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ کرسچنز جو تھے وہ قرآن کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے. کہتے ہیں میں کیسا مسلمان ہوں، میری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ میرے نبی کو ایسا کہتے ہیں، میرے اللہ کے کلام کو ایسا کہتے ہیں اور میں چپ بیٹھا رہا ہوں. ساری دکانداری یہ سب کچھ چھوڑا، قرآن پڑھا، قرآن حفظ کیا، بائبل پڑھی، بائبل کے 104 ورژنز حفظ کیے. آپ حضرات جانتے ہوں گے شیخ احمد دیدات مرحوم کو. اور پھر جو اللہ نے کام لیا وہ لیا. پاپ جان پال نے بھی منع کیا کہ میں لائیو تم سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا BBC اور CNN کے اوپر. ہمت نہیں ہوئی اس کی. یہ کی تو کھڑا ہوا تھا. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ہی ماشاءاللہ شیخ احمد دیدات پلس والی بات ہے. البتہ ان کا میدان ہے کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کا، اس میں وہ ماشاءاللہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. تو ہمارے سینیریو میں ہم نے جواب دینا ہے. قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے ہمارے بچوں کے ذہن خراب کیے جائیں، ہماری بچیوں کے ذہن خراب کیے جائیں، ہمارے عقیدہ اور ایمان سے کھیلنے کی کوششیں کی جائیں. ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی کال آتی ہے ہمارے پاس کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، یہ لڑکے ایتھیسٹ ہو گئے، یہ لڑکیاں ایتھیسٹ ہو گئیں، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، یہ ہندو سے شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، وائسی ورسا دونوں طرف. یہ کراچی کے مسئلے ہیں. تو کون جواب دے گا بھائی؟ کون جواب دے گا؟ پھر کون کھڑا ہوگا؟ پھر آخر ہم میں سے کسی نے کھڑا ہونا ہے. فرشتے تھوڑی آگے کام کریں گے. تو بہرحال یہ میں اشارے کر رہا ہوں، میں نہیں ایکسپرٹیز رکھتا ان چیزوں کی. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی، کھڑے ہوں پھر ہم اس کام کے لیے. اور اللہ قبول کرے. اس امت نے دفاع بھی کرنا ہے اپنے نبی کی رسالت کا اور ان تعلیمات کا، اور آگے بڑھ کر پریزنٹ کرنا ہے دنیا کے سامنے. اور یہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اوپر سے آسمان سے تھوڑے کوئی آنا ہے، آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. مگر کب؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. جب فضائے بدر پیدا ہوگی، اپنا سب کچھ کھپانے کو تیار ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وارسلنا الیہم رسولا. اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ جو ان لوگوں کے دل نہیں چاہتے تھے، فریقا کذبوا. تو ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقا یقتلون. اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کر ڈالا معاذ اللہ. انبیاء کو شہید تک انہوں نے کیا. وحسبوا اللہ تکون فتنہ. اور انہوں نے گمان کیا کوئی اس کی خرابی نہیں ہوگی، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. فعموا. پس وہ اندھے ہو گئے. وصموا. اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم. پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، توبہ ان کی قبول کی. ثم عموا وصموا کثیر منہم. پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تعالی جو کچھ وہ واللہ بصیر بما یعملون. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اب نصارہ کا بیان. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ. وقال المسیح. جبکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ ہے اصل تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے یقیناً اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار. اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار. اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. یہ ہے اصل تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد. اور معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ. اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. تو وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. اور اس سے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہاں استاد محترم ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ توبہ کیوں نہیں کرتے اور بخشش کیوں نہیں مانگتے؟
تو یہ یہود و نصارہ سے آج توبہ کون کرائے گا؟ کون کرائے گا؟ ہم پہنچائیں گے تو پتہ چلے گا نا ان کو، امت پہنچائے گی تو پتہ چلے گا۔ روڈ میپ کیا ہوگا؟ جو مسلمان ملک ہے پہلے اسلام تو قائم کرو وہاں پر، اور پھر یہ ہماری دنیا کے 150-200 ممالک میں ایمبیسیز موجود ہیں، یہ کیوں نہیں قرآن کی اور اسلام کی تبلیغ کے مراکز بنے؟ اور یہ اتنا اربوں اور کھربوں روپے کا فنڈ، چلے اربوں کر لیتے ہیں، یہ اربوں کا فنڈ لگے گا اس کام کے لیے؟ یہ سارے 70 چینل گندگی پھیلا رہے دنیا کے اندر، یہاں سے دنیا بھر میں جا رہے ہیں، یہ اسلام پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر یہ ملک اسلامی بنتا ہے واقعاتاً۔ تو یہ روڈ میپ کرنے کا، تب وہ پورے دنیا تک پہنچنے کا ایک معاملہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہر مسلمان جہاں جہاں آباد ہے اپنے علاقوں میں انہیں کوشش کرنی، یہ روڈ میپ بنے گا اس کا انشاءاللہ۔ البتہ کریں گے کب توبہ استغفار؟ کب کریں گے؟ جب ان سے توبہ کروائی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا تم غلط کر رہے ہو، تم غلط عقیدے پر ہو، یہ ہم نے پہنچانا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ ٹریبیوٹ ہے اللہ کا بی بی مریم کے لیے سلام علیہا، پہلے بھی پڑھ چکے، آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بلکہ پوری سورت آئے گی سورہ مریم، بی بی مریم کے نام پر کسی کرسچن کو دعوت دینی ہو، پہنچانا ہو تو بتائیے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے کرسچن ہیں وہ السلام علیکم بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، سب کچھ ہی کہتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر لیں وہ اسلام میں آ جائیں گے پورے کے پورے۔ لیکن گڑبڑ کیا ہے، کبھی کبھی ہمارا عمل جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن کرنا تو ہے ہم نے کام، تو پہنچائیے ان کو۔ اور اگلے الفاظ، 3 الفاظ میں سارے بھونڈے عقائد کا رد، صرف 3 الفاظ میں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں عیسیٰ اور مریم علیہ السلام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ختم۔ اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں ایک تصور تثلیث کا ہے، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ، تینوں خدا، اور ایک اپنی جگہ خدا معاذ اللہ۔ دوسرا ایک اور بھونڈا تصور ہے، خدا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر اینڈ گاڈ دی ہولی سن، خدا، مریم اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا، اور تینوں اپنی جگہ الگ الگ خدا، استغفر اللہ۔ تو دونوں کے بارے میں تصورات گھڑے نصارہ نے، عیسائیوں نے، اللہ نے 3 الفاظ میں رد کر دی۔ کھانا یاکلان طعام، او بھائی وہ دونوں کھاتے تھے، کھانے والا کتنا محتاج، ایک لقمہ آپ کے میرے وجود میں جاتا ہے، پیچھے کتنی اللہ کی نعمتیں اور ریسورسز لگی ہوئی ہیں، اور کتنے آپ اور میں محتاج ایک لقمے کے لیے، کتنے ہاتھ لگتے ہیں تب ایک لقمہ آپ کے میرے منہ تک پہنچ پاتا ہے، کتنا محتاج ہے بندہ۔ بس سارے غلط عقیدے کی جو ہے بنیادی، جو ہے ہی نہیں بنیاد، اول تو گرا دی گئی۔ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کیسے اوندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نفع کے مالک نہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ ایسی ہی بات سورہ نساء آیت 171 میں آ چکی ہے، غلو نہ کرنا، جو شے جس مقام پر اسی مقام پر رکھو۔ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول، ان کو خدا کا درجہ نہ دو، یہ غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ پیغمبروں کی زبان سے لوگوں پر لعنت کرائی گئی۔ لوگ بھی کون تھے؟ اللہ کو، پیغمبروں کو ماننے والے بنی اسرائیل، پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرائی گئی۔ کن پر؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، وہی نہیں عن المنکر کی بات، برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، یہ نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو اللہ نے پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرائی۔ حدیث ابو داؤد میں بہت توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل کے علماء کا بیان ہے، شروع میں تو انہوں نے روکا اور منع کیا برائیوں سے، اس کے بعد روکنا چھوڑ دیا، اور جو برائیاں کرتے تو ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، ریلیشن بلڈنگ بھی ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں کی طرح ان کے دل بھی ایسے ہی ہو گئے، ان پر بھی اثرات ویسے ہی آ گئے اور یہ بھی بہک گئے اور انہی کاموں کے اندر لگ گئے۔ یہ درجہ، یہ موقع
موقع آیا تو پیغمبروں کی زبان سے بھی ان پر لعنت کرائی گئی. علماء دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی بھی ہے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان شاید ایک حصہ رہ نہ گیا ہو، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، بہت برا ہے یقیناً جو آگے بھیجا خود انہوں نے اپنے لیے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر وہ اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتے. ایک اشارہ منافقین کی طرف ہے جو یہود سے دوستیاں اختیار کرتے. بتایا جا رہا ہے اگر یہ اللہ اور رسول علیہ السلام پر جو رسول علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے تو ان کفار کو دلی دوست نہ بناتے. گویا منافقین کا کفار سے دلی دوستی اختیار کرنا ایمان کی نفی کر رہا ہے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اس کو ایک اور انداز سے لیجئے، اگر دل میں واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہوگا تو بندے کی دلی محبتیں اور دلی دوستیاں ایمان والوں سے ہوں گی، کافروں سے نہیں ہوں گی. کافر سے حسن سلوک ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں. ہمارا دین تو جانوروں کے ساتھ اس سے سلوک کا کہتا ہے، کافر انسان تو ہے. البتہ ایک لائن ڈرا کی ہے قرآن نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں، وہ کافر جو دین کے دشمن ہوں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکالیں، ان کے ساتھ تو حسن سلوک بھی نہیں. باقی وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ نہ کرے، ان کے خلاف سازش نہ کریں، کسی گروہ کی مدد نہ کرے جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی حرج کی بات نہیں. حسن سلوک ایک ہے اور دلی دوستی دوسری بات ہے. دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لوگوں میں سے زیادہ دشمن یا سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے ایمان والوں کا یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. یہود نمبر 1 دشمن، مشرکین نمبر 2. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہود اور ہنود، یہودی اور ہندو، ان کا گٹھ جوڑ آج بھی آپ کو مل جائے گا. اور آج کے مشرک کون ہیں؟ یہ ہندو جو بیٹھے ہوئے 360 اگر مشرکین کیا تھے، ان کے ہر شے خدا ہے اور 33 کروڑ خداؤں کا تصور ان کے یہاں موجود ہے. آج کے مشرک یہ ہیں اور ان کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کے حوالے سے بالکل واضح، سب کو پتہ ہے. تو کتنی زندہ آیت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان کا یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. ہاں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً مسلمانوں کی دوستی میں تم سب سے زیادہ قریب پاؤ گے ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر سارے نہیں. کون سے نصارہ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، کہ ان میں علماء بھی ہیں، درویش بھی ہیں، علم والے ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ صفات جہاں تھی دور نبوی میں بھی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لائے. ہرقل ایمان تو نہ لایا لیکن اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو اس نے تسلیم کیا. بحیرہ راہب مشہور واقعہ ہے، جب آپ علیہ السلام 12 برس کے تھے کہ وہ انہوں نے بھی تسلیم کیا. تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے ورقہ بن نوفل بی بی خدیجہ کے چچا، انہوں نے بھی تسلیم کیا. تو جہاں علم ہوگا، جہاں خوف خدا ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، وہاں قبولیت بھی دکھائی دے گی اسلام کی نصارہ میں، اور یہ زیادہ قریب ہے مسلمانوں کے. البتہ بعد میں تو کرسیڈ کا معاملہ بھی آیا ہے اور بدترین ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے ہیں. البتہ جہاں کا یہ علم یا خوف خدا یا تکبر کا نہ ہونا پایا جائے گا تو ان میں انشاءاللہ تعالی نصارہ ہی زیادہ ہوں گے جو اسلام کی قبولیت میں آگے ہوں گے. اور اس وقت کے سینیریو میں الحمدللہ یہ بات ہمیں دکھائی دیتی بھی ہے دنیا بھر میں. وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ شروع ہوتا الحمدللہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ جو رسول علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ اٹھتے ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. مما عرفوا من الحق، اس حق کی معرفت کی وجہ سے جو انہیں حاصل ہوا، یا اس معرفت کی وجہ سے جو انہیں حق میں سے حاصل ہوئی. یہ کس کا بیان ہے؟ ایک رائے کے مطابق حبشہ کے نصارہ کا ایک وفد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے سامنے غالباً سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. تو یہ تھا وہ دلوں کی نرمی والا پہلو کہ حق کی معرفت ملی تو آنکھیں بہ گئیں.
یقولون کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیجئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، بس انہوں نے جو کہا اس کے بدلے اللہ نے انہیں باغات عطا فرمائے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ محسنین عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر 8 رکعت تراویح. 11 رکوع مکمل ہوئے. رکوع نمبر 3 سے یہاں رکوع نمبر 11 تک یہ 9 رکوع تھے. اہل کتاب سے 2 ٹوک باتیں بھی ہو گئیں اور نفاذ شریعت کا بڑا بھاری موضوع بھی عملی اعتبار سے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب جو اگلے 3 رکوع ہیں 12، 13 اور 14، ان میں شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر آ رہا ہے. یہ احکامات والی صورت بھی ہے المائدہ. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہرا لینا. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. حرام کو حلال کرنا تو برا ہے، کوئی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے یہ بھی برا ہے. ہاں کوئی شے پسند نہیں، آپ میں استعمال نہیں کرتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو حرام ہی کر لے اپنے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے. یہ حلال حرام کا اختیار کرنے کا اللہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، بندوں کا نہیں. فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا رزق میں سے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. البقرہ میں کافی وضاحتیں آ چکی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو وہ کہ جس کو تم مانتے ہو. اب قسم کا کفارہ، قسم کھا لی کسی بات پر توڑنی پڑ گئی، جیسے وہ ایلا کا تھا نا، 4 مہینے کی قسم، ایلا کا معاملہ، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی. اب رجوع کرنا ہے تو رجوع تو کرے گا، قسم توڑنی پڑے گی. قسم توڑیں گے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ہے کفارہ جو اس مقام پر قسم کے توڑنے کا بیان ہوا. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری بیکار اور لایعنی قسموں پر مؤاخذہ نہیں فرماتا. ایک قسمیں وہ ہوتی ہیں جو عربوں کے ہاں بھی مزاج میں شامل تھی، واللہ واللہ، بار بار اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ نہیں، بلکہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے، تمہاری پکڑ کرے گا اس قسم پر جس کو تم نے پورے دل کے ارادے سے مضبوطی سے باندھا ہو. تو پورے دل کے ارادے سے جو قسم کھائے گی وہ ہے جو اپلائی ہوگا معاملہ اس پر. ویسے وہ زبان پر آ جاتی ہے، باتیں مستقل چلتی رہتی ہیں، وہ اس پر مواخذہ نہیں. البتہ یہ بات بات پر قسمیں ہی کھاتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. منافقین کا بھی طرز عمل ایسا ہوا کرتا تھا، اس سے بچنا چاہیے. البتہ دل کے ارادے سے قسم کھائی توڑنی پڑ گئی کسی وجہ سے، تو اب کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں کہ خود تو جو ہے وہ بریانی اور قورمے اور زردے چل رہے ہیں اور اس کے چکر میں سبزی اور دال پر جو ٹرخا دیا جائے. ویسے دال بھی مہنگی ہو گئی خاصی، لیکن یہ نہیں کہ اپنے لیے تو بڑا روٹین میں بھی بڑا زبردست کھانے کا اہتمام ہے اور اس کے چکر میں سادہ سے نمٹا دیا جائے، یہ نہیں ہوگا. اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کا غلام کا آزاد کرنا. یہ آپشنز دیے گئے. اچھا، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پس جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے. اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑا نہیں پہنا سکتا، گردن آزاد نہیں کرا سکتا، تو جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے. ایک بڑا پیارا نقطہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ جو کفارے ہیں اس پر بندہ اگر غور کرے تو کہیں تو بندے کی اپنی صفائی ہو رہی، اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے جیسے کہ روزے کا معاملہ، کہیں دوسرے بندوں کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو کھانا ملے گا، کسی کو کپڑا مل جائے گا، کسی کو آزادی مل جائے گی. تو یہ جو کفارے بھی مقرر کیے گئے یہ بھی کہیں اللہ کے ساتھ معاملہ بہتر ہو رہا ہے بندے کا یا مخلوق خدا کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے. اتنا پیارا ہمارا دین اور اس کی اس قدر پیاری حکمتیں. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم،
یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. بات بات پر قسم نہ کھانا، ناجائز کام کی قسم نہ کھانا، جائز معاملے پر ہی قسم کھانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا، یہ سب قسم کی حفاظت میں شامل. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ اپنی آیات، اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد کی 2 آیات میں شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے آخری حکم عطا ہو رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر، وہ چانس کے لیے قرآن اندازی وغیرہ جو کرتے تھے، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے گندگی کی باتیں ہیں. اللہ اکبر، الفاظ پہ غور کیجئے گا. شراب، جوا، بت اور یہ فال کے تیر شیطان کے عمل میں سے گندگی ہیں. شیطان کا عمل کبھی اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شیطان کے عمل میں سے بھی رجس، گندگی ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ، بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور وہ تمہیں روکے نماز سے. فہل انتم منتہون، بس کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں. یہ انداز اتھارٹیٹو رب کائنات کا کلام ہے، اور اس کو آج کے لوگ تو بیچارے کچھ اور چکر میں لے کے جاتے ہیں. صحابہ نے کیسے سمجھا؟ جب یہ فائنل حکم آ گیا، جس کے ہاتھ میں جام وہیں توڑا، جس کے پاس موجود اس نے وہیں بہائی، جس کے گھر میں سٹاک اس نے وہیں توڑا. دین اینڈ دیر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اور بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں ایسا لگا کہ بارش بہہ گئی ہو بہت زوردار. صحابہ کو قرآن سمجھ آتا تھا. آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حرام کا لفظ چھوڑیا ہے یہاں پر، حرام کا لفظ چھوڑیا ہے یہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر بت کے لیے بھی کہہ دو حرام کا لفظ تو نہیں آیا، شروع کر دو. شیطان کے عمل میں سے گندگی اور کتنی ساری باتیں آئیں، لیکن صحابہ نے صحیح سمجھا، اللہ کے نبی نے بھی صحیح سمجھا، اور ایسا فرمان عطا فرمایا کہ آج جب یہ دانشوروں کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ اکبر، قربان ہماری جان اللہ کے پیغمبر پر. آج کے دور کی ترجمانی حدیث میں کر لی. کیا فرمایا؟ ان قریب میری امت، بخاری کی حدیث ہے، یہ کوٹ نہیں کرتے میڈیا والے. ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر لے گی. حلال کو حلال نہیں کیا جاتا، حرام کو حلال کیا جاتا ہے. ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر لے گی. شراب، سونا، گولڈ مردوں کے لیے حرام. ویڈیو کلپس دیکھ لی نا آپ لوگوں نے؟ جنہوں نے دیکھ لی ان کو پتا ہے نا. ایک صاحب نے یہ بھی حلال کر دیا. اور ریشم، پیور سلک مردوں کے لیے حرام. اور آلات موسیقی، یہ چاروں ایک ہی حدیث میں، بخاری کی روایت. ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر لے گی: شراب، سونا، ریشم اور آلات موسیقی. یہ اللہ کے پیغمبر نے بھی بتا دیا تھا ہمیں، صحابہ نے بھی صحیح سمجھ لیا تھا. لیکن آج کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حرام کا لفظ نہیں. اس کی ٹیکنیکل بحث کا تو موقع نہیں ہے. حرمت کے لیے فقط حرام ہی کا لفظ نہیں آتا، ہر زبان میں بہت سارے انداز ہوا کرتے ہیں، اور کبھی صرف باپ جو وہ آنکھیں ہی دکھاتا ہے تو بچے کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ٹون اللہ کے نبی نے سمجھی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھی ہے، اور شراب اور جوا سب کی حرمت بہت واضح ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ اس وقت حرام ہو جاتی ہے کہ جب نشہ آنے لگے. ہم یہ عرض کریں گے کہ بھائی تم اس قدر لاتوں کے بھوت یا ڈھیت اور پتہ نہیں پلس 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 کیا ہو چکے ہو، 4 پیک چڑھا کر بھی تمہیں نشہ نہیں آتا تو تم تو پتہ نہیں کیا ہو چکے ہو. تمہاری ان حرکتوں کی بنیاد پر کیا سب کے لیے حلال ہو جائے گی؟ استغفر اللہ. تمہاری عقل نہیں چلے گی، نبی کی بات چلے گی. تمہاری عقل نہیں چلے گی، نبی کی بات چلے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. ختم، چھٹی.
زیادہ پینے کے بعد نشہ آتا ہے کسی شے سے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام، اور یہ قطعاً واضح حدیث ہے جامع ترمذی کی، قطعاً حرمت ہے شراب کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندگی سے ام الخبائث برائیوں کی جڑ سے محفوظ رکھے، اور ایسے دانشور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی حرام کردہ باتوں کو حلال کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، ان کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی امت کی حفاظت فرمائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کی، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اگلی آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ رکوع مکمل ہو جائے، مگر اس میں ایک بڑی گہری حقیقت ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی، ان پر اس میں کوئی حرج نہیں، فیما طعیموا، جو وہ کھا پی چکے، حتمی حرمت سے پہلے جو ہو گیا معاف ہے، اب حرمت آگے، اب استعمال نہ کرنا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے حسن کی روش اختیار کی، احسان کی روش اختیار کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اور اس آیت سے اس کو اور اس سے اس کو سمجھیں گے تو دین کی بڑی پیاری حقیقت ہم سب پر انشاءاللہ آشکار ہوگی۔ البتہ یہ تشریح بعد میں، اس وقت ہم 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔